بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع گفتگو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کی موجوں سے اپنی ماں کی گود میں کیسے پہنچے۔ تو چلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجوں سے ماں کی گود میں فرعون کے حکم سے جن دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکے بے دردی سے ذبح کیے جا رہے تھے، انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی امی جان نے ایک روایت کے مطابق 4 ماہ تک چھپائے رکھا، پھر فرعون کے خوف سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق بہتا ہوا دیکھا تو نوکروں کو حکم پیش کیا، وہ صندوق منگوایا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا۔ فرعون اور بی بی آسیہ دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے، اس لیے ان کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان بے حد پریشان تھی کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ آخرکار انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو حالات کی معلومات کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا۔ مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا، میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ یہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ حضرت مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو فرعون کے محل میں لے گئی، اور انہوں نے جیسے ہی دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو ان کا بچھڑا ہوا بیٹا مل گیا۔